میں دو بڑوں کی بیٹیاں عجیب کرب سے گزری ہیں. ایک چلتی تھی تو نبی لگتی تھی, دوسری بولتی تھی تو علی لگتی تھی. جو چلتے ہوئے نبی لگتی تھی, توجہ کیجیے اللہ اکبر, جو چلتے ہوئے نبی لگتی تھی اسے چلنا بھی پڑا دربار پر, بولنا بھی پڑا. اور جو بولتے ہوئے علی لگتی تھی وہ دیار پہ دیار بھی گئی. میں بلکہ یوں کیوں نہ کہوں جوانوں, پوری کائنات میں دو ہستیوں نے علی کا لہجہ یوز کیا ہے, یا اللہ نے یا زینب. سمجھے ہیں کچھ آپ؟ زینب کا مقام, زینب لہجہ علوی ہے یعنی لہجہ الہی. اللہ اکبر. اور زینب کے القاب میں ہے ام المصائب, جو خوشی نہ دیکھے. بیوی فاطمہ پہ بڑے مصائب نازل ہوئے ہیں مگر لقب ام المصائب نہیں ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ راوی لکھتا ہے, حمید کی روایت ہے, حمید ابن مسلم, یہ کرسچن راوی, یہ کہتا ہے کہ انسا کل شے وما انسا شے, کربلا کے ہر واقعے کو بھول سکتا ہوں مگر ایک منظر میری آنکھوں سے بالکل اتر نہیں رہا. کون سا؟ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ میں نے دیکھا تھا علی کی بڑی بیٹی ایک جلتے ہوئے خیمے میں اندر جانا چاہتی تھی مگر شعلے اسے اندر نہ جانے دیتے تھے, مگر میں نے یکایک دیکھا کہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اندر بھی گئی اور باہر بھی نکلی. جب گئی تھی تو کمر سیدھی تھی, جب نکلی تھی تو کمر جھکی ہوئی تھی. بیمار بھتیجے کو اپنی پشت میں بٹھایا ہوا تھا اور مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی, بھیا تو نے اکبر اٹھایا تھا, بہن سجاد کو اٹھا کے لا رہی. حمید کہتا ہے ایک اور بہن بڑا عجیب تھا کہ جب بھائی ذبح ہو رہا تھا تو 70 قدم پہ کھڑی بہن یہ کہہ رہی تھی, بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی, میں برقع اوڑھ کے چلی جاتی اور کہتی, بابا کے شیعوں تمہارے بابا کا بیٹا یکا اترہا بغیر کسی سہارے کے پیاسا بھوکا ذبح کیا جا رہا ہے, مگر کیا کروں بابا کے شیعوں کی کوئی بستی بھی قریب رہی. حمید کہتا میں نے ایک اور منظر دیکھا, حین تقوم وتارۃ تقعد, علی کی بیٹی در خیمہ پہ کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی. میں قریب گیا, میں نے کہا بی بی یہ اضطراب کیا ہے؟ کہتی ہے اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں, بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں زینب کے مصائب بڑے عجیب ہیں, ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک جملہ مجھ سے, 3 ایسی مصیبتیں ہیں, 3 کہ جن میں زینب کو باہر آنا پڑا. ذرا سمجھیے گا 3 مصیبتیں. ایک, جب اکبر کے سینے میں نیزہ لگا ہے اور اکبر زینے عقاب سے زمین پہ آئے ہیں تو زینب حسین سے پہلے لاش اکبر پہ پہنچی. جب حسین ابن علی نے پوچھا کہ بہن کیوں آئی تو کہا میں نے بچپن سے آپ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے, اتنا تکلیف میں نے کبھی آپ کو چلتے نہیں دیکھا, اس لیے آئی ہوں کہ جوان بیٹا ہے, بوڑھا باپ ہے, کہیں دل پھٹ نہ جائے. اللہ اکبر. اور دوسری مرتبہ جب اصغر کے گلے میں سے شعبہ تیر لگ گیا ہے نا تو راوی نے لکھا کہ زینب صبر نہ کر سکی, خیمے سے باہر نکلی. اللہ سمجھیے گا, میں نے مقتل کی ایک کتاب لکھی ہے, اس میں بھی یہ روایت لکھی ہے کہ جب زینب باہر آئی نا میرے عزیزوں تو زینب عالیہ کے سر سے چادر سرک گئی. اللہ نے جنت کی حوروں سے کہا کہ ہم نے حسین سے وعدہ کیا تھا جب تک تمہاری سانس باقی ہے تمہارے اہل حرم کے سر سے چادر نہ اترے گی. جاؤ جا کے زینب کا پردہ بناؤ. حوریں جنت سے آئی, انہوں نے پردہ بنایا. اب جو دیکھا حوروں کو, زینب عالیہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم وہ حوریں ہیں جو آپ کی ماں کی خدمت میں معمور ہیں, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, جاؤ زینب کا پردہ بناؤ. زینب نے کہا جاؤ, میں پردہ خود بنا لوں گی. میری ماں تک ایک پیغام پہنچا دو, جس بیٹے کو چکیا پیس کے پالا تھا آج وہ کربلا میں غریب ہو گیا. جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا. یہ دوسرا موقع زینب باہر آئی. اور تیسرا موقع
جب بھائی ذبح ہو رہا تھا. اللہ اکبر. یہ وہ زینب ہے نا میرے عزیزوں کہ جب 11 محرم کو قیدیوں کو قیدی بنایا گیا، ان بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے. اللہ اکبر. خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کھل جائیں. کائنات کی یہ عجیب خطیبہ ہے جس نے بنے ہاتھوں سے ایسے خطبے دیے ہیں کہ شہر لرز گئے. اللہ اکبر. اور جب گزری تھی وہ مقتل سے تو راوی نے لکھا سقطت زینب عن الجمل کما سقط العباس عن الفرس. زینب گنج شہیدہ میں اونٹ کی پشت سے ایسے گری جیسے ام المنین کا لال گھوڑے سے گرا تھا. جزاکم اللہ. آج جناب زینب کی شہادت ہے نا میرے عزیز. آج اس بیوی کی شہادت ہے جو 72 کی ماتمدار ہے. آج اس بیوی کی شہادت ہے جس نے اماموں کو سہارے دیے ہیں، اماموں کو مشورے دیے ہیں. آج صاحب عزا کی شہادت ہے اور یہ مجلس حسرت زینب کی مجلس ہے. بیوی کی حسرت تھی میرے بھائی کا شہر بسا ہو. آج بیوی آ کے دیکھ 1.5-2 کروڑ عزادار آئے ہیں چہلم منانے کے لیے. آج شام میں بیوی دیکھیے آپ کی نگری میں جگہ جگہ یا حسین ہو رہا ہے. بس میرے عزیزوں یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے بارے میں عابد نماز سے پوچھا تھا شہزادے یہ بتائیے ہم نے سنا ہے کہ آپ کی پھوپھی کربلا میں تھک گئی تھی اس لیے کہ آپ کے بابا کی لاش تک پہنچتے 9 مرتبہ مقتل میں بیٹھی تھی. آپ نے کہا وہ تھک کے نہیں بیٹھی، 9 جگہ پتھروں کے ڈھیر تھے بنے ہوئے ہاتھوں سے. میری پھوپھی جب پتھر ہٹا لیتی تو یہ کہہ کے ہٹ جاتی یہ تو میرا حسین نہیں